بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں فصل نمبر 5 امر کی گردان، امر کا قاعدہ، امر کے بارے میں جو قوانین ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ یہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم فعل امر یعنی مضارع سے فعل امر کیسے بناتے ہیں، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ہم نے اب تک پڑھے ہیں، جتنا بھی لام تاکید ہے، نفی جہت بلم ہے، بلن ہے، جتنے بھی ہم نے پیچھے قواعد پڑھے ہیں ان سے یہی ہے کہ مضارع سے ان کو ہم نے سیکھا ہے کہ مضارع فعل مضارع سے ہی یہ سارے بنتے ہیں۔ تو جو فعل امر ہے یہ بھی فعل مضارع کے چند سیغوں کے اندر چند تبدیلیاں ہیں وہ کرنے سے بنتے ہیں۔ کون کون سی تبدیلیاں ہیں، کس طرح آپ نے ان کو سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ گرامر اور اسی طرح انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو ترجمہ شروع کیا جائے گا، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے آگے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ، امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ امر کو کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ نہیں کہ امر جو ہے یہ خود بنا ہوا آپ کو ملے گا، بلکہ آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ اور بنانا کس سے ہے؟ ماضی سے نہیں بنانا، بلکہ آپ نے فعل مضارع سے بنانا ہے۔ امر معروف کو مضارع معروف سے، امر مجہول کو مضارع مجہول سے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو معروف ہوتے ہیں پھر وہ مجہول بھی ہوتے ہیں۔ تو امر اگر معروف ہوگا تو فعل مضارع معروف سے بنے گا، اور اگر مجہول ہوگا تو فعل مضارع مجہول سے۔ غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے، یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ اس کی تفصیل کہتا ہے کہ حسم ذیل ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم نے پڑھیں گے کہ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول مضارع متکلم مجہول سے۔ یعنی جو قاعدہ جو صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہوگا، اگر ہم نے وہی صیغہ امر کا بنانا ہے تو ہم نے اسی سے بنانا ہے۔ اب ان کے بنانے کا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو۔ پیچھے ہم نے لام تاکید پڑھا تھا، وہ آپ نے پڑھا تھا کہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ امر کا جو لام ہے یہ مکسور ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھتے جانا ہے تاکہ جب کوئی لام آ جائے مکسور یا مفتوح تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ لام تاکید کا ہے اور یہ لام جو ہے امر کا ہے۔ کہتا اور آخر سے ساکن کر دو۔ پہلے کیا کرنا ہے کہ شروع میں لام مکسور لگا دینا ہے اور آخر سے ساکن کر دینا ہے۔ اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون اعرابی جہاں بھی ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون جمع مؤنث جو ہے یہ نہیں گرتا، یہ قائم رہتا ہے، تو یہاں پر بھی جمع مؤنث کا نون جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو رہنے دو۔ اگر حرف علت نہ ہو، حرف علت کون سے ہیں؟ الف، واو، الف، یا، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ وائے ہے، ٹھیک ہے۔ حرف علت ہم نے شروع میں پڑھے ہیں، تو حرف علت میں سے اگر کوئی نہ، واو، الف، یا میں سے اگر کوئی ہوگا تو پھر اور قاعدہ ہے۔ اگر حرف علت نہیں ہوگا اس کا اور قاعدہ، اگر ہوگا تو پھر اور، اگر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ جیسے یضربو سے لی یضرب۔ اب یہاں پہ آپ نے پہلی اس کی جو ہم نے شک پڑھی تھی قاعدے کی وہ آپ اس کو سمجھیں کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور، تو لام مکسور ہم نے لگا دیا مضارع کے شروع میں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا تھا؟ آخر سے ساکن کر دو، تو ہم نے ساکن کر دیا۔ اگر نون اعرابی ہے تو گرا دو، تو یہاں پہ نون اعرابی نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ نون اعرابی کو نہیں گرانا، وہ اگلے سیغوں کے اندر آئے گا جو تثنیہ کے ہیں، جو دوسرے سیغے ہیں ان کے اندر جہاں بھی نون اعرابی ہے، یہ 8 سیغوں میں آتا ہے، 7 سیغوں میں آتا ہے، تو ان 7 سیغوں سے نون اعرابی کو ہم نے گرا دینا ہے۔ اگر حرف علت نہ ہو، جیسے یضربو سے لی یضرب، یعنی یہ معروف کا ہے، اور یضرب جو ہے یہ مجہول کا ہے، تو تضربو سے یہ معروف کا ہے اور تضرب سے مجہول کا ہے، تو یہاں پہ لی تضرب بن جائے گا۔ اور اضرب سے لی اضرب، اور
اضربو سے لعضرب، اور یضربانے سے لیضربا۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون اعرابی اگر ہوگا تو اس کو گرا دینا ہے، تو یہاں پہ تثنیہ کے اندر نون اعرابی آ رہا ہے، تو جب ہم نے لام اس کے مکسور شروع میں لگایا، نون اعرابی تھا، تو اس کو ہم نے کیا کرتے گرا دیا، تو کیا بن گیا لیضربا۔ اور یضربنا سے لیضربنا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر نون جمع مؤنث کا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے رہنے دینا ہے، تو یہ جمع مؤنث کا نون ہے، یہ باقی رہے گا۔ کہتا ہے کہ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، پہلے تو تھا کہ نا حرف علت نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو پھر اس کو گرا دینا ہے۔ جیسے یدعو پڑھا تھا نا، الف واو الف یا، یہ 3 حرف علت ہیں، تو یہاں پہ واو آ رہا ہے۔ جیسے یدعو سے لیدعو، اور یرمی سے لیرمی، اور یکشا سے لیکشا، یہ تینوں مثالیں دے دی اس نے، واو کی یہ دے دی، یہاں پہ یا کی دے دی، اور یہاں پہ الف کی دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ باقی الگ بھی ایسے کلیم مکسورہ ممدودہ، یہ جتنے بھی الف ہیں یہ انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے۔ آگے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ ہے، وہ تو ایک عام قاعدہ تھا، یہ اب خاص ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو۔ اب اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد، اب یہاں پہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، غائب کی نہیں ہو رہی، غائب کی ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم اور تضع سے ضع۔ کہتے ہیں اگر حرف علت ہو تو گرا دو، جیسے تقی سے قی، یہ صرف قاف رہ جائے گا کی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے میں اس طرح آئے گا، لکھنے میں لیکن اس کا معنی یہی ہوگا۔ کہتا ہے کہ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے، آپ نے مضارع کی جو علامت ہے اس کو دور کر دیا، تو پہلا حرف ہی ساکن ہے، تو اب کیا کرنا ہے، اب عین کلمہ کو دیکھو، پھر آپ نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تسمعو سے اسمع اور تضربو سے اضرب۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھیں کہ اگر اس کا عین کلمہ، اگر عین کلمہ مفتوح ہے تو ہم نے حمزہ جو ہے وصل شروع میں مفتوح لگانا ہے، اگر مکسور ہے تو ہم نے مکسور لگانا ہے۔ یہاں پہ پہلی مثال جو ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتوح کیا ہے، تسمعو، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسمع، اور تضربو سے یہاں پہ عین کلمہ مکسور ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ وصل بھی مکسور ہی شروع میں لگانا ہے، اضرب۔ اور اگر حرف علت ہو تو گرا دو، جیسے ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا۔ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم شروع میں آئے گا، اپنے عین کلمہ کو دیکھنا ہے، عین کلمہ مفتوح ہے تو حمزہ وصل مفتوح ہوگا، اگر عین کلمہ مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور ہوگا، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لگائیں گے۔ کہتا ہے کہ حرف علت نہ ہو، جیسے تنصرو سے انصر، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو۔ آگے فائدہ نمبر 1 ہے، امر میں نون جمع مونث باقی رہتا ہے، نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح، یہ قاعدہ بڑا مضبوط ہے، یہ سارے آپ جتنے بھی دیکھتے آ رہے ہیں نا، پڑھتے آ رہے ہیں، جمع مؤنث کا نون کسی میں بھی نہیں گرتا، تو یہ اس لیے اس نے فائدہ بتایا۔ فائدہ نمبر 2 کیا ہے، کہتے ہیں کہ نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تقید نہیں لگایا جاتا، ٹھیک ہے۔ نون ثقیلہ خفیفہ یہ جو اس کے اندر امر کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں لام تقید نہیں لگایا جاتا۔ فائدہ، لام تقید مفتوح ہوتا ہے، اس کے معنی ضرور، یہ بھی بہت ہی زبردست بات ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ آپ کو پھر بعد میں مغالطہ نہ لگے۔ لام تقید اور امر کا جو لام ہے اس کے اندر آپ کو غلطی نہ لگے۔ کہتا ہے کہ لام تقید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ضرور، لام امر مکسور ہوتا ہے، اس کے معنی چاہیے کہ، اب معنی میں بھی فرق ہے، اب اس کے معنی میں بھی فرق ہے، اور اس طرح جو حرکت ہے اس کے اندر بھی اس کے فرق ہے۔ فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل وہ حمزہ جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے۔ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں، وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے، لکھنے میں باقی رہے، جیسے فطلب ثم مطلب، یہاں پہ فطلب یہاں پہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا، لکھنے میں آ رہا ہے، ثم مطلب میں بھی لکھنے میں آ رہا ہے۔ آگے نظم ہے، نظم کی ضرورت نہیں ہے، آگے سوالات ہیں۔ اسما اکتب، اس تعریف سے امر کی پوری گردان کو ہم آپ گردان پڑھیں گے تو آپ نے اسی وزن کے ساتھ اس کی گردان کرنی ہے۔ لام تقید اور لام امر میں کیا فرق ہے، آپ نے پڑھا ہے، معنوی فرق کیا ہے، لفظی فرق ہے، یا آپ نے الگ الگ جو ہے وہ بتانا ہے۔ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کریں، عام قاعدہ۔ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں، تو حمزہ وصل آپ نے پڑھا کہ کون سا، ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ فقرات ذیل کے معنی بیان کرو، لیکتبو چاہیے کہ لکھیں وہ سب مرد، ٹھیک ہے، اترکو چاہیے کہ چھوڑو تم سب مرد، لا تعلمن یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، امنعن، لا اکتبن، اعلموا، لا یمنعن، اترکنا عنی، لا یسمعانی، یہ جو ہیں نون ثقیلہ یہ سیغے آ رہے ہیں۔ لتترکوا
ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ ان کے اپنے معنی لکھنے ہیں۔ اگر ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو، تم لوگ لکھو، اکتبو، ٹھیک ہے، تم لوگ ضرور لکھو۔ یہاں پہ اب ضرور کا معنی کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ لام تاکید کا، تو آپ نے یہاں پہ لام تاکید لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں، تو ایک عورت چھوڑ، چاہیے کہ وہ 2 عورتیں سنیں، چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں، تم سب عورتیں سنو، تم سب عورتیں ضرور سنو، تو ایک مرد روک، چاہیے کہ وہ سب مرد روکیں، تم 2 مرد ضرور روکو۔ تو یہاں پہ ہماری فصل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ آگے فصل نمبر 6 نہیں کی گردان، امر کے بعد نہیں کا بیان ہے، لیکن آئیے اس کے جو گردان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ فعل امر کی گردان میں ہم نے پڑھا تھا کہ یفعلو ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے شروع سے آپ نے علامت جو مضارع ہے اس کے شروع میں آپ نے لام مکسور لگا دینا ہے اور آخر سے ساکن کر دینا لیفعل، تو واحد مذکر غائب لیفعل، اور اس طرح جو دوسرا مجہول ہے امر لیفعل، ٹھیک ہے۔ آگے تثنیہ مذکر غائب لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلنا، افعلا، افعلنا، لافعلو، لنفعلو، ٹھیک ہے۔ اس طرح لنفعلا، لافعلا، یہ تو ہے معروف کے۔ آگے ہے امر معروف بانون ثقیلہ، لا یفعلن، لا یفعلن، ٹھیک ہے۔ امر معروف بانون خفیفہ، لا یفعلن، لا یفعلن، تو آپ نے پڑھا تھا نون ثقیلہ خفیفہ، صرف اس کا مشدد اور ساکن کا فرق ہوتا ہے، باقی یہ چیزیں وہی ہیں۔ تو یہ گردان ہے، اگر میں اکیلی کروں تو اس میں کافی سارا آپ کا وقت جو ہے وہ صرف ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح یہ صیغے بنانے ہیں اور ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔